پہلے ویڈیوز اور اب اون اور رجب بٹ آمنے سامنے ہے. ٹوٹل فراڈ ہے. میری گھر لڑائی ہو جائے تو میں سوشل میڈیا پہ بتاؤں گا کہ بھائی جان یہ میری گھر لڑائی ہوگی جی بڈھی نے مینو انڈا نہیں کھوایا تو پراٹھا نہیں کھوایا. آپ رجب بٹ کا مائنڈ چیک کریں. ہر مہینے میں 1 سے 2 کنٹروورسی والی حرکتیں وہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ کرتا ہے. رجب بٹ ایک بہترین ایکٹر ہے. اگر وہ اس طرح کی ایکٹنگ نہ کرے تو 7 ملین لوگ اس نے ڈگڈگی پہ پیچھے لگائے ہوئے ہیں, وہ لگنے تھے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. یہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سر پہلے ویڈیوز اور اب اون اور رجب بٹ آمنے سامنے ہے. ٹوٹل فراڈ ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں. میری ویورز تھوڑے جون سے نا بولے ہیں, ہمارے یہاں پہ لیک آف ایجوکیشن ہے جس وجہ سے, اور وہ جو ہے رجب بٹ وہ بھی بیچارہ میرے حساب سے تو غیر تعلیم یافتہ ہی ہے نا. میٹرک جو انڈر میٹرک لوگ ہیں وہ ناخواندہ لوگوں میں ہی آتے ہیں. پرچہ ہو گیا سارا ہو گیا لیکن فالوورز کیسے بڑھے, 7.5 ملین تک چلے گئے. اب اس کی خواہش ہے کہ اس کے 10 ملین ہو جائیں. 10 ملین کی خاطر یہ جنونی ہو گیا, ایکسٹریمسٹ ہو گیا. آپ بتائیں بٹ صاحب, برا نہیں بنانا میری بات کا, آپ کی کوئی برہنہ ویڈیوز ہیں کسی کے پاس؟ بالکل نہیں. میری بھی نہیں ہے, اللہ دی قسمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوٹیوبروں کی, ٹک ٹاکروں کی ہی برہنہ عورتوں کے بعد اب یہ نیا فیشن دیا نا رجب بٹ نے دیا نا کہ مردوں کی بھی آئیں گی. چلو سیاستدانوں کی تو آتی تھی, وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں آتی تھی. جتنی اداکاراؤں نے, جتنی سٹیج اداکاراؤں نے, جتنے لوگوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے خواتین نے لیک کی ہیں, ان کا پیچھے پرپس کیا تھا؟ خود ہی لیک کروائی ہیں نا. آج سے پہلے جتنی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کے بارے میں اینڈ پہ کیا رزلٹ نکلا کہ یہ ویڈیوز خود لیک کروائی گئی ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن شاہ جی وہ جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ رینڈملی ایک کہہ لیں کہ ایک ہوٹل کے اندر جیسے گیدرنگ ہے, گیٹ ٹوگیدر, اتنے کلوز فرینڈ ہیں تو وہ شرارتیں کر رہے ہیں تو وہ ہر بندے کے پاس جو موجود ہیں. اب وہ اتنی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہے, ہر بندہ خود بناتا ہے, تو یہ کوئی اتنی بڑی ویڈیوز نہیں ہے. اگر وہ ویڈیو نہ آتی آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہوتے سے, ویڈیوز آئی ہیں تو ڈسکس کر رہے ہیں نا. اب یہ دیکھیں ان لوگوں کا سورس آف انکم موبائل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور ان کے پاس لیٹسٹ ترین موبائل ہے. ہاں جی. ان کی ویڈیوز جون سی ہیں انہوں نے بنائی, اور آپ کے موبائل سے میں ویڈیو چوری کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. ننگی ویڈیوز ہی کیوں نکلی اور کوئی ایکٹیویٹیز کیوں نہیں نکلی, اور پھر وہ لیک بھی ہو گئی. نہیں, ایک وہ لیڈیز کے ساتھ بھی کوئی ویڈیوز وہ یہ ساری کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو ٹھیک ہے. اب اللہ نہ کرے میری وہ جو ایمان ہے بیٹیوں کی طرح, میں کبھی بھی کسی کی بیٹی کا برا نہیں سوچوں گا. اللہ نہ کرے کبھی اس کا گھر خراب ہونے والی جینون بات ہو. یہ بھی ٹوٹل ڈرامہ ہے کیونکہ یہ ایک فلم بھائی جان چلا رہے ہیں. اس فلم کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی وائف کو بھی, مجھے لگتا ہے وائف کو نہیں تو اپنے بردر ان لا کو یہ لانا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اون شیخ کو اس کا اکاؤنٹ بنائیں گے, کنٹروورسی ہوگی, چوری چکاری فراڈ, اس پہ الزام, وہ اسے. یار میری بات سنو, میری گھر لڑائی ہو جائے تو میں سوشل میڈیا پہ بتاؤں گا کہ بھائی جان یہ میری گھر لڑائی ہوگی جی بڈھی نے مینو انڈا نہیں کھوایا تو پراٹھا نہیں کھوایا. اچھا, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ وہ اون شیخ نے جو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس کی بات اس وجہ سے کر, اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, اس کے بعد اس کا جواب رجب بٹ نے ویڈیو میں ہی دیا ہے. اگر یہ بات کال پہ بھی ہو سکتی تھی. یہ یہاں سے جو سمجھدار لوگ ہیں نا, جو آپ دیکھیں کہ رجب بٹ کے جو فالوورز ہیں نا وہ زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ ہیں. موسٹ آف دی پیپل, چند لوگ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی بڑے بڑے ریچ لوگ اس کے ہیں جی. وہ یار ایک بندہ مزدوری کرتا ہے, وہ باہر جاپان میں جا کے, امریکہ میں جا کے وہ خرب بتی ہو جاتا ہے. مینٹل لیول تو اس کا وہی رہے گا. کیا پیسہ آنے سے آپ کی مینٹیلٹی چینج ہو سکتی ہے؟ یہ ساری ویورشپ گیم ہے. آپ رجب بٹ کا مائنڈ چیک کریں. ہر مہینے میں 1 سے 2 کنٹروورسی والی حرکتیں وہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ کرتا ہے. یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. جب سے اس کا 5 ملین کراس ہوا ہے تب سے کسی نہ کسی کنٹروورسی میں آ رہا ہے ڈیلی. ایون کہ اس کو اتنا جنون ہے دی موسٹ پاپولر پرسنالٹی آف دی پاکستان بننے کا کہ اس نے مذہب کو چھیڑ دیا. جب پچھلی دفعہ اسے مذہب کو چھیڑنے سے ویورشپ اس کی بڑی, اس نے ایک دفعہ پھر یہ اپنی خود ویڈیو کا وہ پیس نکلواتے ہیں, وہ نکلوا کے خود وائرل کرواتے ہیں, اس کے بعد خود ہی اس پہ شور مچواتے ہیں, لوگوں کو پیسے دے کے
اپنے خلاف یا اپنے حق میں ویڈیوز بنواتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک اسکیم ہے. لوگ دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, سارے دیکھتے ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے کہ یار ان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ٹک ٹاک لائیو پہ جا کے ان کی لینگویج سنیں. اتنی گندی گفتگو. میں تو ایک دفعہ پھر وغیرہ ان کی ایسے ایک دو لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں اتنے گندے. اور چلو ان کے تو دیکھیں جو عورتوں کے کلپ ہیں, ایسی عورت کو ایسی گندی سزا دے رہی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, آپ سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, میں خدا کے لیے ان لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے واسطے رحم فرمائیں میری جنریشن پہ, لائیو کو بند کر دیں. لوگ کہتے ہیں جس سے بڑا جنریٹ ہو رہا ہے, جنریٹ تو پھر اور بھی کئی کاموں سے ہو رہا ہے. ایتھے لوگوں کو آئس بیچنی شروع کر دیو. آئس بیچنے سے کیا ریونیو جنریٹ نہیں ہوئے گا, اس کو لیگل کر دیں. جیسے کسی دور میں شراب کے ٹھیکے ہوتے تھے, اسی طرح آپ یہ آئس کا بھی ریگولر کر دیں, چرس کے بھی پیکٹ اوپن کر دیں. رجب بٹ نے ایک ویڈیو کام میں یہ کہا ہے, بڑا پریشان حالت میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ نا اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ لوگوں کی طلاقیں کروا کے ہی چھوڑتے ہیں. اگر وہ رجب بٹ ایک بہترین ایکٹر ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اس طرح کی ایکٹنگ نہ کرے تو 7 ملین لوگ اس نے ڈگڈگی پہ پیچھے لگائے ہوئے ہیں, وہ لگنے تھے؟ آپ مجھے بتائیں, لگنے تھے؟ ہاں, تو بس اتنی سی بات ہے. یہ سمجھیں یار, آپ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے یا آپ کو سمجھ آتی نہیں ہے عوام کو. یار کنٹروورسی میں دیکھیں, ایک بندے کو کتنے مہینوں سے ہم لوگ چیک کریں, کنٹروورسی. رجب بٹ یہ ہو گیا, رجب بٹ پھڑیا گیا, رجب بٹ تو شیر نکل آیا, رجب بٹ تے گاندہ پرچہ ہو گیا, رجب بٹ آدھے گھنٹے بعد گھر آ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں شادی کے بعد, جس دن شادی اسی رات کو جو ہے نا اس پہ جو ہے نا پرچہ ہو گیا پہلا, اس کے بعد جو ہے نا اس پہ مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا اس میں عورت کا ہو سکتا ہے کہ عورت کے آنے سے کوئی مسئلے بڑھتے ہیں؟ اس کی جب امی ابو کی شادی ہوئی تھی نا, ٹھیک ہے, اس بچی کو منوس کہنے والا ہوں, اگر یہ اس طرح کا تاثر دے رہا ہے, تو اس کی جب والد کو اور اس کی والدہ کی شادی ہوئی تھی نا, ان پہ اس سے زیادہ برے حالات تھے. ان کو روٹی کے لالے پڑ گئے تھے. اس کا تو فائنینشیل سٹیٹس بڑھ گیا, اس کے تو فالورز بڑھ گئے ہیں. وہ بچی بڑی خوش نصیب بچی ہے, ٹھیک ہے. یہ جان کے اپنی تماش بینی کے لیے آئے ہوئے, اس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کہ تمہارے میری زندگی میں آنے کے بعد میرے حالات خراب ہو گئے, تاکہ اسے یہ نہ کہے کہ تو 15 دن پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہو, ساری دنیا کا ویزا لگ گیا, تیری ماں کا لگ گیا, تیرے باپ کا لگ گیا, تیرے دوستوں کا لگ گیا, نہیں لگ رہا تو میرا ہی نہیں لگ رہا. یہ اس کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ تم منحوس ہو, تم میرے قریب آؤگی تو میرا اور نقصان ہوگا. اور لاسٹ پہ شاہ جی ایک فیمیل کے ساتھ اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. ہاں جی, وہ کیا ملک صاحبہ ہیں کوئی؟ ہاں جی, نام مناسب نہیں ہے, ملک صاحبہ, ٹھیک ہے, کیونکہ سب نے دیکھی ہی ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے اس کی, اس نے شادی چھپائی ہوئی ہے. آپ نیچے کمنٹس پڑھیں اور یقین کریں کہ لوگ کیا کیا لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں. اب اگر شادی کر لی ہے تو شادی کرنا تو ہم جس ریلیجن سے ہمارا تعلق ہے اسی سے اس کا ہے نا, تو یہ تو اتنی کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کسی کو منحوس کہنا, اس کو انڈر پریشر کرنا, یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کے تو ایسے ہو جاتا ہے. اب جب میری شادی ہوئی تھی, میری شادی سے تیسرے دن میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں اب کہوں کہ میری وائف منحوس ہے, اس کو انڈر پریشر کرنا شروع کر دوں. یہ ایسی کوئی فلم, یہ ٹوٹل فلمیں ہیں. وہ بڑی اچھی اور بڑی نیک بچی ہے, یہ میری ججمنٹ ہے, میں اس سے ملا نہیں ایمان سے, لیکن وہ ایک نیک بچی ہے, اچھی بچی ہے. یہ جو اس کے اوپر اگر سختیاں آ رہی ہیں نا, یہ جو اس کو چیٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے. پھر میں آپ کو اصل وجہ بتا دیتا ہوں. اس نیک فرشتہ بچی کو یہ چیٹنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں میریٹل افیئر جو ہیں وہ چلاتا ہے, تو ظاہر ہے پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ پھر اس کی زندگی سے سکون کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے. جی بالکل. ناظرین, پروگرام کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا, کمنٹس میں اپنی رائے لازمی بتائیے گا. رجب بٹ کے بارے میں جو بھی آپ رائے رکھتے ہیں, شاہ جی کے بارے میں, تو اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.